السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ جادو کے اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں، یہاں گندے جنات رہتے ہیں اور نظر بد کے اثرات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بینوا و توجہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، بارہا میں عرض کر چکا ہوں، خانقاہ میں بھی، خانقاہ سے باہر مجالس اور محافل میں بھی، انفرادی اور اجتماعی دونوں حالتوں میں بھی دم رقیہ اور شریعت سے وہ بھی بارہا سینکڑوں موردین کو تعلیم کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ شریعت میں دم رقیہ اور شرعیہ اور تعلیمات بزرگان دین کی روشنی میں بارہا بتا چکا ہوں، لیکن بدقسمتی اس معاشرے کی کہ شریعت کے الٹ لوگوں کے پاس، جس نے دم رقیہ و شرعیہ کو مذاق بنا کے رکھا ہے، تو یاد رکھیے گا، نقش اور تعویذ کے مقابلے میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہے۔ عملیات میں انہیں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دم رقیہ شرعیہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جد الحسن والحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے دینی اور دنیاوی کوئی حاجت غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کے لیے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کے لیے پڑھنا بزرگان دین مشائخ اعظام کے تجربات سے ثابت ہے۔ تو عصیب کے لیے، سحر کے لیے، نظر بد کے لیے، شر شیاطین کے لیے یا دوسرے خطرات سے حفاظت کے لیے آیات قرآنیہ القول الجمیل میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بیشتی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 33 آیات کا ذکر کیا ہے۔ کتنے کا؟ 33۔ القول الجمیل میں امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، یہ 33 آیات ہے جو جادو کے اثر کو رفع کرتی ہے اور شیاطین اور چوروں، درندوں، جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے یہی سیم لکھا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصدیق کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اگر کسی پر عصیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں، اور گر میں اثر ہو تو ان آیات کو پانی پر پڑھ کر گر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ اب دیکھیں، حکیم الامت ہے، مفسر قرآن محدث ہے، اکابرین دیوبند میں اس کی اپنی ایک شان ہے، وہ تو گلے میں ڈالنے کو تعویذ جائز قرار دیتے ہیں، مریض کو دم کرنے میں جائز قرار دیتے ہیں، نہ شرک کہتے ہیں نہ بدعت کہتے ہیں،
لیکن آج کل جو نام نہاد دیوبندی حضرات ہیں تو بڑوں کو کتابوں کو پڑھ کر پھر شرک اور بدعت کی رٹ لگایا کریں. بیشتی زیور پڑھیں کہ اس میں یہ 33 آیات ہیں یا نہیں. حکیم الامت کا تعویذ کے متعلق فتویٰ ہے یا نہیں. مریض پر دم رقیہ شرعیہ پر پانی چھڑک کر کے فتویٰ ہے یا نہیں. تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں. ہمارے گھر میں خانقاہ میں خاص خلفاء مریدین جس کو بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم خواتین کے لیے اس منزل کو تجویز کرتے ہیں اور کہ خود پڑھیں. 2 صحابہ مریدین متقدین کے لیے بھی تجویز کرتے ہیں. بازاروں سے خرید کر تک چکا ہوں کہ اس سے اپنے علاج کروائیں. تو بات یہ ہے، یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑنے والی کی توجہ اور یکسوئی ہے. جتنی توجہ اور یکسوئی سے دعا پڑھی جائے اتنی یہ مؤثر ہوتی ہے. تو اللہ کے نام اور اس کے کلام پاک میں بڑی برکت ہے. تو آپ لوگ اپنے گھروں میں اسپیشلی خواتین کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر منزل نہیں ہے اس کی اجازت ہم سے لے لیں، ہم دے دیں گے. بازار سے لے لیں یا ہم TCS یا رجسٹری بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو اللہ کا واسطہ اللہ کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اپنے مشکلات کا حل کیجیے گا. ادھر ادھر نام نہاد غیر شرعی پیروں اور ملنگوں کے پاس نہ جائیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.